یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز چینل کی جانب سے یہ ٹرانسمیشن۔ وقت اب جو ہو چکا ہے جس سیگمنٹ کا وہ آپ جانتے ہیں، امید رمضان۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک پیکیج ہم دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ملاقات بھی کراتے ہیں کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسی فیملی سے جو واقعی بہت ڈیزرونگ ہے یا جن کے لیے بہت آزمائش کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ اس سے متعلق ہے۔ امید رمضان ایک پیکیج دیکھیے اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ امید رمضان۔ السلام علیکم، میرا نام آصف حسین ہے۔ میں نیو میاں والی کالونی کا رہائشی ہوں۔ پیدائشی بیماری کے بعد میں چل نہیں پا رہا۔ میں آصف کی والدہ بول رہی ہوں، شریفہ میرا نام ہے۔ یہ بچپن میں بچہ پیدا ہوا ہے، جب سے یہ بیمار ہے، کمر سے اس کی پانی بھی نکالا تھا، اس کی وجہ سے اس کے معذوری آ گئی پیروں میں۔ ہم لوگوں میں یہ ہے کہ بچپن میں ہم لوگ شادی کر دیتے ہیں، منگنی کا ہو جاتا ہے رسم، تو ان کی میں نے بچپن میں ہی منگنی کر دی تھی۔ ابھی 4 سال ہو گئے ان کی شادی کو۔ ابھی میری شادی ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انتظامیہ میری کچھ اس طرح مدد کرے جس سے میں اپنا نام بنا سکوں۔ معذور ہے، مالی گھر کی بھی حالت صحیح نہیں ہے، کمانے والے اتنے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہو سکے تو آپ لوگ اس کا کچھ علاج کریں، مالی کوئی امدادی کریں کہ آگے اپنی زندگی یہ بڑھا سکے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی التجا ہے کہ یہاں میرا علاج کیا جائے، یہاں میرے لیے ایسا کوئی روزگار فراہم کیا جائے جس سے میں آگے چل کے اپنی زندگی آسانی سے گزار سکوں۔ ناظرین، آج امید رمضان میں آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے کر آئی ہیں۔ آصف کو ایک پیدائشی بیماری تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کی کمر میں پانی بھر جاتا ہے۔ اس پانی کو ان کی کمر سے مخصوص طریقے سے نکالا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہو گیا اور آصف یقیناً معذور ہو چکے ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، اور یقیناً یہ معذوری سب سے بڑی رکاوٹ، یقیناً نہ کوئی یہ جاب کر سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی اور آمدنی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آصف پر امید ہیں کہ اگر ان کا علاج کروایا جائے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر سے انشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، کہ مالی حالات بہت خراب ہیں۔ اب تک کے توسط سے جو کچھ بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو بھی مخیر حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں، تو اگر آپ ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اب تک نیوز چینل کی پوری ٹیم یہاں پر اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے، اور پھر جو واقعی میں ضرورت مند ہوتے ہیں اور جن کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، مشکل گھڑی ہوتی ہے، ان کو یہاں پہ پھر ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پر آئیں۔ السلام علیکم آصف۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی۔ یہ کچھ بتائیں گے کہ کیسے، کس عمر کے حصے میں آپ کو یہ تکلیف ہوئی، اور یہ کیا پرابلم ہے جس کا علاج ہو بھی سکتا ہے، ممکن ہے اس کا علاج؟ جی، پیدائش کے بعد ہوئی تھی، اس کے بعد کافی علاج کرایا تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈاکٹروں کو دکھایا، کمر میں آپ کے پانی بھر جاتا تھا پہلے؟ بیمار تھا جس کی وجہ سے کمر سے پانی نکالا گیا تھا، اس کی وجہ سے پیر ناکام ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو لوگ بھی کیمرہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس مائک بھی ہے، کسی سے کوئی درخواست کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کی اپیل ہے، کسی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی جاب کے لیے یا اپنے کسی علاج کے لیے، اب تک نیوز چینل تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے گا ہی ضرور، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ آپ
यहाँ पे जो भी आता है वो कहता है हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता। तो अब तक न्यूज़ चैनल का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अगर किसी से मदद के लिए कहेंगे तो इंशाअल्लाह मुखैर हज़रात ज़रूर देख रहे होते हैं तो वो ज़रूर मदद करेंगे आपकी, और अब तक न्यूज़ चैनल भी आपकी मदद ज़रूर करेगा। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा फिरोज़ भाई, ये किस तरह हमारे मुल्क में जब स्टेट लेवल पे कोई पुरसान हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है, इस तरह अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई मसला आ जाता है और उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो उनको कौन देखेगा और क्या होगा उनके साथ? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। मेरी ख़ुद 2 बेटियां ऐसी हैं जो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से हैं, कि वो देखती थी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनकी बनाई जाती गई, उसका कोई इलाज फ़िलहाल नहीं। स्पेशल पर्सन्स या पीपल विद डिसेबिलिटी, PWDs, ये माशरे की जिम्मेदारी होती है। ठीक, दीन में भी है, उस लिहाज से हम सब पे इनफरादी तौर पे जिम्मेदारी है, और एक फलाही ममलिकत के लिए ज़रूरी है कि अपने ऐसे लोगों की ख़ास तौर पे निगाहदाश्त करे। इन सब लोगों को अल्लाह मियाँ ने कोई ना कोई ख़ास सलाहियतें दी हुई कंपनसेट करने के लिए। खुदा गफूर रहीम है, रहमान है, करीम है। ये इनके ज़रिए हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है कि हम क्या इंसानियत का सबूत देने को तैयार हैं कि नहीं जी। और हुकूमत वक्त को इनकी फलाह के लिए इनको भकारी नहीं बनाना, उनको एक अच्छा शहरी बनाना है। और ये जो हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं देती, वो जुल्म के ज़ुमरे में आती हैं और जालिम कभी फलाह नहीं पाता। और यही वजह है कि हमारा मुल्क, क्योंकि हमने जुल्म को फ़रोग़ दे रहे हैं, हमने अपना रुख जो है वो फलाह की तरफ नहीं रखा हुआ, जुल्म की तरफ रखा हुआ। जुल्म का सबसे बड़ा जो है कि किसी के हकूक़ को छीन लेना जुल्म है। यकीनन, बिल्कुल, तो ये इनका जिन हक लोगों है। को उनके हकूक़ उन तक नहीं पहुंच रहे, तो उसकी ज़िम्मेदारी जिस पे भी है वो जालिम है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ के हुक्मरान इस वक्त जुल्म के ज़ुमरे में आ रहे हैं, और उनको ख़ास तौर पे ऐसे अशख़ास को जो माजूर हैं, जी, चाहे वो बुनियादी तौर पे पैदाइश के वक्त हों या किसी बीमारी की वजह से हो, वो ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की भी है और उसके बाद हम सब की है जो माशरे में हिस्सा है, और हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। आपको लगता है कि अगर PTI कभी इस तरह आई तो वो जो फलाही ममलिकत की बात तकारीर में की जाती हैं वो एक्चुअल में भी होगा? जी, मैं समझता हूँ कि अगर PTI ये ना करे तो PTI को हुकूमत से हटा दो। जहाँ ना करे, जो वादा करे और वो वादा ना पूरा करे, तो उसको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। और यही वो तब्दीली है जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है कि वॉक द टॉक, जो बात ज़बान से कह रहे हो उसको अमल करो, अगर उस पर अमल नहीं करो तो हक नहीं है हुकूमत करने का। ठीक है। कोई डॉक्टर ऐसे, कोई ऐसी चीज़ जो इनको हम रेकमेंड कर सकते हो और देख सकते हो? हमारा यकीनन इनसे वादा है, अब तक न्यूज़ चैनल और जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि कहीं अगर हम रेकमेंड करते हैं ऐसे अपने किसी मरीज़ को, जब गो के इनको बोला है कि अब मज़ीद इनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रहमत से तो कभी भी इनकार नहीं है, तो अगर इनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है या आप इनकी कोई भी मदद कर सकते हैं किसी भी हवाले से, मुखैर हज़रात से, कि इनकी ज़िंदगी में यकीनन खुशियाँ लौट सकती हैं अगर ये कोई काम कर सकें और अपना घर चला सकें। यकीनन इनका घर है, शादीशुदा हैं, ये इनकी माँ हैं, ये ख़ुद भी एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं। हम अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से जो कुछ भी हो सकता है वो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहते हैं, ये आप कबूल कीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म आपके ही लिए है। आप यकीनन, मैं समझ सकता हूँ कि आप किसी से कोई अपील उस तरह नहीं करना चाह रहे, नहीं बात करना चाह रहे। मैं लोगों को यही कहूँगा कि देखें, ये प्लेटफॉर्म एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम बहुत देखभाल करने के बाद डायरेक्ट ये नंबर्स भी चल रहे होते हैं ताकि
اگر کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا, ہم تو روڈ پہ جانے والے جو پروفیشنل بیگرز ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں تو بس ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا نیک کام کر لیا. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس میں ہیں جن کو واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے, جو مستحق ہیں, جو صحیح مستحق ہیں. کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں. شاید یہ کچھ نہیں بولنا چاہتے یا نہیں بول رہے, لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایک سوال ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ جب نہیں ہوتا, این جی اوز ہیں, انڈیویجولز ہیں جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن خدا را آنکھیں کھولے. اس ملک میں ضرورت ہے ایک بڑے ایسے حکومتی ادارے کی جو اپنے غریب عوام کی کسی طرح سے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے. آپ کے لیے کچھ انعامات بھی ہیں جو ڈفرینٹ ہمارے اسپانسرز نے آپ کے لیے بھیجے ہیں, یہ بھی یہاں آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیے, کیونکہ اس وقت دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, جہاں جہاں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اسکرین پہ نمبر بھی چل رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو سکے گا اب تک نیوز چینل کی جانب سے وہ بھی, اور جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. یہ انعامات آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ پلیز تشریف رکھیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم یہاں کچن میں آ گئے ہیں کیونکہ کچن میں کچھ کام چل رہا تھا, اور وہ اب اس کا اب میرے خیال میں ریسیپی کارڈ اگر چل جائے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا اس کا یہ دیکھیے ہماری طریقہ کار ملائی ہے. بوٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, تو ریسیپی کارڈ چلوا دیں. بالکل ریسیپی کارڈ چلوا دیجیے. ٹھیک ہے, ریسیپی کارڈ جو ہے وہ اس کا چلتا ہے, آپ اس کا طریقہ کار بتانا شروع کیجئے تو ریسیپی کارڈ بالکل چل جائے گا. آدھا کلو چکن میں میں نے 1 ٹی اسپون جو ہے وائٹ پیپر, اور اس کے بعد 1 چلی پیسٹ 1 ٹی اسپون, اور حسب ذائقہ نمک, اور 1 پیکٹ کریم جو تھا اس کے اندر تمام چکن کو میرینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے جب یہ میرینیٹ ہو گیا تو یہ جو اسٹک ہیں ان کے اندر میں نے کیوبز میں کٹی ہوئی ٹماٹر, کیوبز میں کٹی ہوئی پیاز, کیوبز میں کٹی ہوئی شملہ مرچ, ٹھیک ہے, شروع اور آخر میں ان کو لگا کے درمیان میں نے چکن جو وہ بھی کیوبز میں کٹے ہوئے تھے وہ لگا دیا, اور ان کو میں نے شیلو فرائی کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ ملائی بوٹی آپ کی تیار ہو گئی. زبردست جی, ملائی بوٹی بالکل تیار ہو گئی ہے, اور جو لوگ نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کھا سکتے ہیں یقیناً, کیونکہ بہت زیادہ ہیوی نہیں ہے. بالکل ہیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہم آپ سے تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں آپ بتا بھی چکی ہیں, مزید پوچھ لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, کون ہے, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ, بالکل خیریت سے. آپ سنائیے. جی علی بھائی آپ کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو بہت بہت. اور اعتکاف کے حوالے سے ایک کویسچن ہے کہ کچھ لوگ تو 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ 3 دن کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے کہ 3 دن کے لیے؟ ویسے تو نارملی 10 دن کا ہی سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال بالکل آ گیا ہے. آپ کو جو ہے وہ میک اپ سٹی کی طرف سے ان کا گفٹ ہیمپر ہے, وہ بھی آپ کو ضرور مل جائے گا. آپ کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ویسے تو 10 دن یقیناً جانتے ہیں لوگ, لیکن 3 دن کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اصل میں ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب, ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت, ایک ہوتا ہے اعتکاف نفل. اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا, 1 دن کا کروں گا, 3 دن کا کروں گا, 5 دن کا, 10 دن کا, یا 1 مہینے کا, جتنے دن کا وہ کر دے تو وہ کام ہونے کے بعد اس اعتکاف جو واجب ہے اس اعتکاف کو ادا کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا ہوتا ہے اعتکاف سنت, وہ تو ہے یہ 10 دن کا جو کل مغرب کے بعد سے شروع ہوگا اور چاند رات تک چلے گا, جو اعتکاف سنت ہے. اور تیسرا ہے اعتکاف نفل. اعتکاف نفلی وہ ہے کہ بندہ اپنے طور پر 1 دن کی اعتکاف میں بیٹھ جائے, 2 دن کے لیے بیٹھ جائے, 3 دن کے لیے بیٹھ جائے. چونکہ 1 دن کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھنا بھی باعث سعادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی 1 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی 1 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا کہ 3 خندقیں دور. تو اس لیے 1 دن کے اعتکاف میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسے افراد جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ طاق راتوں میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اگر وہ طاق راتوں میں اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتے تو کوشش کریں کہ وہ ان 5 راتوں میں عبادت میں گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ثواب عطا فرمائے.
ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب میرے خیال میں آپ کو مل گیا ہوگا۔ مفتی صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ یقیناً اعتکاف بہت سارے سوال لوگ کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہی کرنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ میرے بھائی نقشبندی صاحب نے اچھی گفتگو فرمائی اور شروع کیا تھا دھرنے سے۔ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں اعتکاف کرنا، ٹھہرنے کو دراصل نیت اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہ عبادت صرف اس امت کی نہیں ہے، یہ سابقہ امتوں کی بھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو تاکید فرماتے ہیں کہ اے میرے دو پیغمبروں، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ میرے برادرم بھائی نقوی صاحب نے بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا، میں تو خوش ہوں ان کے سوال پہ، کہ فرائض واجبات پہلے، نمازیں پہلے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض واجبات میں سے آتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں یہ۔ اب جو مصنوعی اعتکاف آ گئے ہیں، میں بھی اس کا قائل نہیں۔ اعتکاف کی روح کو سمجھنا ہوگا کہ اعتکاف آخر ہے کیا چیز۔ صرف ڈیوٹی سے جان چھڑا کے یا 8-10 دن گھر کے کاموں سے جان چھڑا کے مسجد میں آ کے سو جائیں، اس کو اعتکاف نہیں کہتے۔ اچھا، اعتکاف عبادت کا نام ہے، ریاضت کا نام ہے، گوشہ نشینی کا نام ہے، خلوت و جلوت میں خدا کو یاد کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف وہ ہو کہ آپ 10 دن رہیں، اس طرح رہیں کہ پورا آپ کا 30 دن کا جو کورس ہے رمضان کا، یہ مکمل ہو جائے۔ دیکھیں پہلے عشرہ گزرا، دوسرا گزرا، آخری میں اللہ رب العزت نے شب قدر بھی عطا فرمائی اور ساتھ اعتکاف بھی دے دیا۔ تو یہ اعتکاف ایک پرانی عبادت چلی آ رہی ہے، نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ مرد حضرات تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، بیویاں مسلم خواتین مسجدوں میں اجازت نہیں، وہ اپنے گھروں میں کریں گی، مگر گھر میں بھی پورے گھر میں نہیں، وہ حصہ گھر کا جہاں وہ مسجد بنائیے، یعنی جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہم عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں ہماری عورتیں گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا بنا لیتی ہیں، وہاں نماز پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، عبادت ریاضت کرتی ہیں۔ وہاں اگر پردہ لگا دیا جائے تو وہاں جو وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گی، وہ اپنے خاص ضروری ایام جو ہیں ان کو بھی وہ دیکھیں، یعنی شرعی جو مجبوریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں ان کو نکال کر کے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کریں گی تو ان کا اعتکاف گھر میں ہو جائے گا، اور ثواب ان کو مسجد کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جیسے مرد مسجد میں وہ نیت اعتکاف کر کے بیٹھا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے ہم اگر اعتکاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، باقی سارے حقوق العباد جو ہے وہ بھی ادا کریں۔ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، فرائض واجبات ہمارے قضا ہیں، ان کی بھی ادائیگی پہ زور دیں۔ اگر اسی میں ہم نیت کر لیں کہ اعتکاف کریں گے اور 40 سال کی میری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو میں نمازوں کی بھی قضا کروں گا، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی سنہری موقع نہیں ہے۔ اگر یہ نیت کی جائے کہ میرے 20 سال کی 10 سال کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو میں روزے بھی رکھوں گا، تو ضروری ہے کہ اعتکاف کی روح کو سمجھنا ہوگا، مصنوعی دکھاوے کے اعتکاف سے بچنا ہوگا۔ نہ صرف موبائل کا اعتکاف کر لیں یا اور خاموش رہنا بھی اعتکاف کے اندر بہتر نہیں ہے، اور بات چیت کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ ذکر اللہ کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، تلاوت قرآن کی جائے، اللہ والوں کی کتابیں پڑھی جائیں، داتا علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھی جائے، امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھی جائے، بزرگان دین کے اقوال پڑھے جائیں، تو اس میں بہترین عبادت بھی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ اصل جو حاصل کرنا ہے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا۔ ایک تو روزہ دار ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف اور رات کی عبادت کا ذکر تو قرآن نے فرمایا یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو راتوں میں قیام اور سجدے میں گزار دیتے ہیں، وہ اللہ کے بہترین۔ تو اعتکاف میں قیام بھی مل جاتا ہے، تراویح بھی مل جاتی ہے اور سجدہ بھی مل جاتا ہے، اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے، تلاوت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔
تو اگر اس طریقے سے گزارا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہترین اعتکاف ہوگا، نہ کہ صرف پھول ہال گلے میں ڈلوانے کے لیے اعتکاف کیا جائے، مٹھائی کے ڈبے وصول کرنے کے لیے، یہ مصنوعی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف وہی ہوگا جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، جو ام عائشہ صدیقہ کی روایتیں ملتی ہیں، اسی اعتکاف کو فالو کیا جائے تو وہ بہترین عبادت بنتا ہے۔ آپ کا جواب آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا۔ جو بھی لوگ اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح سے وہ سوال یہاں پر پیش کیے جائیں اور فوراً آپ کو جواب بھی اس کا دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ جید علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے بڑے خاص مہمان بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کچھ سیاست سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، ان سے بھی ہم گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے۔ واپس آ کے ان کے پاس کچھ تھوڑے سے سیاسی سوال بھی ہیں، اس کا کوشش کریں گے کہ سیاسی جواب لیں، لیکن یا رحیم یا رحمان، رمضان کا جو تقدس ہے اس کو بھی ہم بالکل ذہن میں اپنے رکھتے ہیں۔ ایک بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ فردوس نقوی صاحب موجود ہیں، ان کے لیے ایک سوال موجود ہے ہمارے پاس۔ کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان، رمضان۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ پڑھ رہا ہوں نبی کا قصیدہ، ہے ازل سے یہ میرا عقیدہ، کملی والا مدینے کا والی، خود میری نعت کو سن رہا ہے۔ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے۔ نعت پڑھنا اگر بندگی ہے، نعت سننا بھی تو بندگی، نعت کہنے کا اپنا مزہ ہے، نعت سننے کا اپنا مزہ جب بھی ناز مجھے موت آئے، میری تربت پہ کتبہ لگا، ثنا خام خیر الورا کا، ثنا خام
तंज तन का मैदना गदा या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन है, ये रंग और नूर की महफ़िल है, जिसे कभी हम हमद से, कभी किसी नात से, कभी किसी सूफ़ी कलाम से, कभी मनक़बत और कभी कव्वाली से सजाते हैं, गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं, ज़िक्र अल्लाह करते हैं, नात नबी पेश करते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद और अज़ीम हस्तियों पर यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला होता है। और साथ साथ में आपकी कॉल्स भी होती हैं, आप हमें बता देते हैं कि आपको कौन से सेगमेंट अच्छे लगते हैं, किस में बेहतरी की गुंजाइश है, कौन सा आपका मशवरा है। जो नहीं हमें मौसूल होता, हमें सब कुछ मिल जाता है और हम कोशिश करते हैं, हमारी अब तक न्यूज़ चैनल की पूरी टीम हमा वक्त आपके साथ रहती है और कोशिश हम करते हैं कि आपके सामने अच्छी से अच्छी ट्रांसमिशन पेश की जाए। हमारा एक किचन का सेगमेंट होता है जो यकीनन अब बिल्कुल फ़ाइनल स्टेजेस पर आ गया है। अगर हम अपने नाजरीन को पीना कोलाडा के बारे में भी बता दें। चिकन मलाई चिकन बोटी की रेसिपी तो हम बता चुके थे, बिल्कुल बता चुके लेकिन थे। पीना कोलाडा की बता देते हैं कि मेरे पास जो था 2 ग्लास मैंने मिल्क लिया और 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर ली। शुगर मैंने कम डालना शुरू कर दी। आपने कोशिश की है मेरे एहतजाज पे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और उसके बाद 250 ग्राम जो थे मेरे पास पाइनएप्पल थे और इसी तरह 250 ग्राम मेरे पास कोकोनट पाउडर था। पाउडर बिल्कुल। इन तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाला और 1 से 2 मिनट ग्राइंड किया और ये पीना कोलाडा जो है वो आपका पीने के लिए तैयार हो गया। और ये बड़ा मज़ेदार ड्रिंक होता है। बेहतरीन। मेरे ख्याल में नाज़रीन को पता चल गया होगा कि ये बहुत बेहतरीन है। कल भी आप हमारे साथ यकीनन होंगी, रोज़ाना होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरम, बहुत शुक्रिया अली, आपका। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे दोबारा। नाज़रीन, आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम अपने उलमा कराम से उसका जवाब फ़ौरन कोशिश करते हैं कि आपको दें। फिरदौस नकवी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मुझे थोड़ा बताइए कि क्या सूरत हाल आजकल सियासत में, क्या धरने के अलावा धरने की दोबारा भी कुछ सोच सामने नज़र आ रही है? तो कुछ पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? नाउमीदी कुफ्र है। नाउमीदी कुफ्र है, सब जानते हैं। ठीक है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। नया क्या कर रही है पीटीआई? पीटीआई पुराना ही कर रही है। तो अगर पुराना ही पूरा नहीं होगा तो फिर नए पे क्या करेंगे? बुनियादी चीज़ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौक़िफ़ लेके चली थी। ठीक है। वो मौक़िफ़ क्या था? वो तो इस मुल्क को एक साफ़ सुथरी हुकूमत चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, एक जस्ट गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो अदालती इंसाफ से माशरती इंसाफ, माशी इंसाफ, इंसाफ के तकाजे पूरे करे इस माशरे। ठीक है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो अभी तक ये डिमांड मीट ही नहीं हुई। तो तब्दीली तो चाहिए जब तक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द राइट इलेक्शन नहीं आए। इससे कि पाकिस्तान के जितने इलेक्शन तारीख में हुए वो सब धांधली शुदा है। सब धांधली से सब धांधली शुदा है। जो क्लीनेस्ट इलेक्शन हुआ था वो 1970 का इलेक्शन। सारे इलेक्शन सब धांधली से हुए? जी, या तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने अभी आप जो खैबर पख्तूनख्वा में जीते वो धांधली से जीते? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जीत हार जीत होती है। चाहे मैं जीतूं चाहे कोई जीते, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने अभी भी इलेक्शन लड़ा, मैं जीता, कोई मेरे मुकाबले में हारा। बट अगर मैं आपको उसी के लोकल बॉडी इलेक्शन की एनालिसिस करके दिखा दूं, जो इलेक्टोरल स्टाफ है क्या वो न्यूट्रल था? नहीं था। क्या जो प्रोसेस था ऑफ चेकिंग के इलेक्शन देने में जो अंगूठा देके वो ट्रांसपेरेंट था? नहीं था। इससे कि
آپ کس کس خاتون کو کہیں گے کہ اب تمہاری شکل دکھاؤ؟ بھائی کوئی بائیومیٹرک کیوں نہیں انٹروڈیوس کر سکتے؟ آپ کے ساتھ والے ملک میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے. جب تک آپ کا الیکشن کا نظام درست نہیں ہوگا، جو الیکشن بھی ہوگا اس کے لیے یہی کہا جائے گا دھاندلی. اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ شہر کراچی جو کہ ایک باشعور شہر ہے، جو پڑھے لکھوں کا شہر ہے، جس کی آبادی جو ہے وہ پورے پاکستان کی عکاسی کرتی ہے، اس سے کہ اس میں ہر زبان کا بولنے والا اس شہر کا باسی ہے. آج اس شہر میں جو آخری الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10% سے کم ہو گیا. بہت کتنی ظلم کی بات ہے. ترکی جیسے ملک کے اندر ترقی یافتہ ملک، جو عوام اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کہ جمہوریت جو ہے وہ پارٹیسپیٹری ہے، وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جس ملکوں میں ہوتی ہے وہ ترقی کر جاتے ہیں. ترکی کے اندر 70% سے زیادہ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا. تبھی جو الیکشن ہے اس لیے وہاں جو ہے حکومت جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہے. یہاں کی حکومت ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، یہاں کوئی کوالیفیکیشن کا پروسیس نہیں ہے. مثلا اسی کی وجہ سے ہر قسم کا انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے اس پروسیس کے اندر آگے، ٹھیک، اور اس کے اوپر کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. لوگوں نے لون ڈیفالٹرز ہیں ہاں وہ آئے ہوئے ہیں، بدماش جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، لینڈ گریبرز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا مافیا سے تعلق ہے وہ آئے ہوئے ہیں. آپ کی الیکشن کمیشن کا اسکروٹنی کا پروسیس کیا ہے؟ آپ کی ٹوٹل اسکروٹنی کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹس کی اسکروٹنی کی جائے. معاشرے کے بہترین لوگوں کو آگے آنے دینا چاہیے اور اس میں سے لوگ منتخب کریں ان کو. ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. ہم ان چیزوں کے اوپر ہم اصلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم الیکٹورل اصلاحات لے کے آئیں گے. دھرنے کے زمانے میں یہ بات چیت شروع ہوئی، آج سال 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک ریفارم بل نہیں آیا. آپ دیکھیں نا کہ کتنا آج جب حکومت وقت کے اوپر 48 جو بھی تھی الیکشن کمیشن، اس کے اوپر 48 چارجز آپ کے سپریم کورٹ نے لگائے کہ یہ الیکشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں ہوا. کسی الیکشن کمشنر کو جواب دہ ہوئے؟ جس نظام میں سزا اور جزا نہیں ہوگا وہ ادھر کوشچن نظام چلے. لیکن آپ مجھے بتائیں آپ نے خیبر پختونخوا کے لیے کیوں ایکسیپٹ کیا کہ آپ جیت گئے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ سیاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہم تمام دھاندلیوں کے باوجود جی ایک جگہ ہماری میجورٹی نہیں آئی تھی، وی ور دا میجر پارٹی، یعنی سب سے زیادہ وہ تھے، تو ہم جو بھی نظام لانا چاہتے ہیں اس کی کوشش اور لوگوں کو اس کو دکھانے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کو پرائرٹی دیتے ہیں اوور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اس کے فائدے لوگوں کو سمجھانے بھی تو ضروری ہے نا. ٹھیک ہے کہ آبادی کو اہمیت دینا زیادہ ضروری ہے اس سے زیادہ کہ سڑکیں بن جائیں اور میٹرو بس بن جائے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں حکومت لینی تھی. تو یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں کہ یقیناً جیسے آپ نے کہا امید پہ دنیا قائم ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون ہیں اور کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے اور ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے. علی بھائی آپ اتنا میٹھا بولتے ہیں کہ یقین کریں دل میں جگہ بنا لیا آپ نے. اتنا اچھا لگتا ہے آپ کا سننا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے ہی شو کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے. اور میں نے اتنی منتے مرادوں سے ایک کال میری ملی ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں علی بھائی سے ڈھیروں گفٹ لوں. آپ کو گفٹ بالکل مل جائے گا. اگر آپ کو گفٹ نہیں دیا تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی کیونکہ وہ تو ہم ہاں منت مان لی. اولیویا کا آپ کو مل جانا چاہیے گفٹ ہیمبر، اور آپ کو جو ہے میک اپ سٹی کی طرف سے بھی ملنا چاہیے کیونکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں خواتین کے حساب سے کیا اچھا لگ رہا ہے. مولانا صاحب اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 65 سال کے بعد آپ کا دل نہیں لگتا، لیکن دنیا میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں خواتین کو میک اپ کا بھی شوق ہے. تو اگر ہم ان کو کوئی یہ تو خواتین کا حق بھی ہے میک اپ کا. میں تو صرف اپنی بات کر رہا ہاں ضروری نہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہوں. نہیں یقیناً آپ جس رتبے پہ فائز ہیں عام شخص تو یقیناً. اور عورتوں کا تو یہ بناؤ سنگار یہ تو حق ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو آپ کے انعامات بھی مل جائیں گے اور آپ نے بات بھی بہت خوبصورت کی. بات یہ قبلہ کا شوق ایک ہے اور ذوق ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. فرق میں ذوق موجود ہے
ہاں شوق آج کل مدھم پڑا ہوا ہے حالات کی وہ حالات کی وجہ سے، وہ تو سب کا بات ہی، یہ ذوق تو ہم نہیں سب ختم سارے لوگ، ترجمہ کر دیا. ہاں ایسا نہیں ہے، مطلب دل ہے ابھی بھی اور ذوق بھی ہے، لیکن یہ کہ کچھ سر ہم تو حالات یہ ہمارے بتا رہے ملک ہیں میں، کہ جتنی دیر سے کچن کی خوشبو آ رہی ہے اس کے لحاظ سے روزہ گزارنا ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے. افطار کے وقت بات کے بھی انتظار بڑھ گیا ہے. یہ تو ہمارا تو روزانہ امتحان ہے، ہمارا تو روزانہ یہی امتحان ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں. اور لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں اچھی باتیں کریں، اچھی گفتگو کریں، اور یہ عاجزی اور انکساری ہمیں یقیناً ہمارے جو یہاں پہ جید علماء کرام آتے ہیں، بہت ہمارے آنریبل گیسٹ آتے ہیں، انہی سے ہم سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ڈیلیور کریں اپنی عوام میں، تاکہ ہماری عوام بہت زیادہ غصے میں بھی بھری ہوئی ہوتی ہے. روڈوں پہ اکثر نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ جائیں دیکھیں، سحری میں تو نہیں، میں افطار کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت لوگوں کو گھر پہنچنا ہوتا ہے، کوئی کسی کو جگہ نہیں دے رہا ہوتا، اتنے ہارن بج رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، بلا وجہ بھی بج رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت بھی ہوتی ہوگی لیکن برداشت جو ہے نا وہ جواب دے گئی ہے. جواب دے گئی ہے لوگوں کی. انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ کی نعمتیں کھائی جائیں تو وہاں پہ برداشت بھی کیا جائے. اگر مصائب تکلیفیں آتی ہیں تو ان کو برداشت بھی کیا جائے. اب ہمارے اندر برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کس طرح ٹھیک ہوگا سر وہ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم شکران نعمت نہیں کرتے، چیزوں کا شکریہ نہیں کرتے، نہیں شکریہ ادا کرتے. نعمتیں اتنی کھاتے ہیں، اتنی ملتی ہے، مگر ہم جو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تھا ہم وہ نہیں کر پاتے. یہی ہم لوگ جو ہیں عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. علی جو معاشرے میں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں نا ان کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. وہ کیا ہیں وہ بتائیے. دیکھیں ایک زمانے میں لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے افطار کے وقت گھر پہنچ جائیں. اس سے کہ کچھ کانسیپٹ ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے روزہ اگر وقت پہ نہیں افطارا جائے، کسی کے پاس کھجور پانی نمک موجود نہیں ہے. لیکن اب الحمدللہ شہر کراچی میں لوگ اتنے آگے بڑھ کے آئے ہیں کہ انہی نے جگہ جگہ جو ہے افطاری کا انتظام کیا روڈ سائڈ کے اوپر. اب کراچی میں کوئی آدمی یہ وجہ نہیں ہو سکتی تیز گاڑی چلانے کی یا لوگوں ہارن بجانے کی، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب میرے خیال سے اس شہر میں کوئی شخص ایسا نہیں کہے گا کہ آج مجھے جو ہے افطار کرنے کا موقع نہیں ملا، کسی کے در پہ اس کو کسی کو اس کے در پہ کھٹکھٹانا ہو کہ مجھے افطار کروا دو. الحمدللہ آج کل اب جو ہے نا افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو روڈ خالی تقریباً ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے لوگ اپنے گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا نا کہ عدم برداشت جو ہے اس کی برداشت کے لیے کیا کیا جائے، ایسا کیا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا فتح موسلی. ان کی وائف کا ناخن نکل گیا پورا. اچھا ناخن نکلنا بھی ایک تکلیف کا باعث، تو آپ ہنسنے لگی. ناخن نکلنے پر ہنسنے کا کوئی وجہ نہیں بلکہ کراہنا، رونا یا آہ کرنا، مگر آپ ہنسنے لگی تو پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہا کہ اس ناخن کے نکلنے پر جو درد ہوا ہے، اس درد پر جو میں نے صبر کیا ہے، اس صبر پر جو مجھے قیامت میں اجر ملے گا، اس خوشی میں مجھے ہنسی آ رہی. کتنا دور کا سوچا. تو بندہ یہ سوچے، بڑی لمبی سوچ. تو بندے کو سوچنا ہے کہ یہ تکلیفوں کو، یہ مصائب کو برداشت کرے گا. غزالی والا دور آ جائے، اسی طرح کی خواتین بن جائیں، ہر تکلیف پہ صبر کیا جائے. اور دوسرا قرآن نے فرمایا نا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب پورا کا پورا اجر عطا فرمائے گا. اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ جن کو یہاں تکلیفیں ہوئی، مصائب ہوئے، اور جب وہاں پر اس کا اجر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش اللہ ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے، تاکہ جتنا ہم نے صبر کیا ہے اتنا اجر مل رہا ہے. زیادہ تکلیفیں ہوتی تاکہ زیادہ اجر ملتا. بے شک یقیناً ایک اینگل تو یہ ضرور ہے. لیکن فردوس نقوی صاحب آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. ہم لوگ جب دنیا بھر گھوم لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں مہذب معاشروں میں، جو ان کی عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں ہم یقیناً ہماری بچپن سے ٹریننگ ایسی ہوئی ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اور اس سے پہلے ہمیشہ اسی طرح دیکھا. اور یقیناً ہمارے پاس جو رول ماڈلز ہیں وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس فالو کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ مشکلات، آزمائشیں، اس میں آپ کو یقیناً ثابت قدم رکھنا ہے. لیکن کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں بھی جن پہ ڈیمانڈ کرنا بھی ضروری ہے، اور ہم ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ چلو یہ سارا کچھ اللہ توکل آپ نے کر دیا. کچھ آپ کے رائٹس ایسے ہیں جن پہ آواز بلند کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر ہم خاموش رہیں گے، کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال کا فلسفہ جد و جہد کا کیا ہے؟ وہ اپنے حقوق کو لینے کی بات کر رہے ہیں. یہ قومیں جو ڈوسائل، اسلام اس کو نہیں ٹیچ کرتا کہ آپ ڈوسائل ہو جائیں.
آپ کو اپنا حق لینے کے لیے جو ہے اجازت ہے. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سب سے بڑی جہاد ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا سب سے بڑی جہاد ہے. یہ مذہب جو ہے اسلام جو سکھاتا ہے وہ یہ نہیں سکھاتا جو آپ کے بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنے حق کے لیے مانگو. اور لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ بڑے بڑے درباروں میں, مسجد میں نبوی میں, جہاں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں وہ رسول کے پاس جا کے خود, آپ سنیں وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ رسول نے کہ میں نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ کہا تو اس نے آزمائش کے لیے کہا کہ آپ نے کوڑے مار دیے مجھے. رسول کے سامنے وہ حق مانگ رہا ہے اپنا کہ مجھے کوڑے مارے, غلط کہہ رہا ہوں قبلہ, تو آپ تاریخ اسلام کے, تو رسول نے کہا اچھا تم بدلہ لے لو. کیا بالکل کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سبحان اللہ. بڑھ کے تو کوئی دنیا میں رحمت کوئی اللہ جو عالمین انصاف کا جس نے پیکر کبھی نہیں آج آئے گا. تک تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھائی, ہر غزوے میں گئے تلوار کبھی خود نہیں اٹھائی, بغیر تلوار کے ہوتے تھے. ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ نے مجھ پہ ظلم کیا تھا, آپ نے گھوڑے کو مارتے ہوئے مجھے 2 تازیانے لگ گئے, تو آپ جو ہے مجھے بدلہ چاہیے. انہیں کہا لے لو. تو آپ حق کی بات کر رہے ہیں نا, حق مانگنا مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے بچپن سے. بے شک. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا کہ ایک چانٹا لگے تو دوسرا گال حاضر کر دو. یہ نصرانیوں کا مذہب ہے. جی ہاں, ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو. پکڑ لو. وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی یقاتلوکم. بالکل وہ اخلاق کے اس میں آتا ہے, وہ دوسری بات ہے. وہ کہ دوسری بات ہے, لیکن ظلم کو سہنا بزدلی ہے, اور بزدل انسان مسلمان نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے یا کچھ اس طرح کا ہوا جائے تو حکمران کو پکڑو, کہ وہ ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ اس کو وہ چور بن رہا ہے, اس کو آپ چور بنا رہے ہیں, کیوں نہیں آپ یہاں پہ دے رہے. مجھے تو اکثر لگتا ہے کبھی کبھی, یقین جانے یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے, کہا گیا ہے کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر جائے تو اس کا جواب دے جو ہے خلیفہ ہے, خلیفۃ الوقت ہے. عمر ہوگا جواب. ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. بہت بہترین گفتگو اس وقت چل رہی ہے, اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمیں. ہم بہت آوازیں بھی اٹھاتے ہیں اور بہت صابر بھی ہیں, ہم دونوں چیزیں پاکستانی معاشرے میں یقیناً ہیں. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری و ساری رکھیں گے. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان. رمضان رمضان. ویلکم بیک ناظرین. آپ اب تک نیوز چینل کی جانب سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اور سحری میں ہم آپ سے 2 سوالات کرتے ہیں, ان کے آپ صحیح جو جواب دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ SMS کرتے ہیں تو آپ کو جیتنے کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. گابا نیشنل کی جانب سے آپ سے سوال کیا جاتا ہے, اور یونیک کی بائک کے لیے آپ سے سوال کیا جاتا ہے. اس ٹائم ہم اناؤنس کرتے ہیں ونر کے لیے. گابا نیشنل کی جانب سے 2 ہمارے ونر ہیں, ان کا میں ابھی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. جہلم سے نعمت اللہ خان ہیں, آپ نے سپلٹ اے سی جیتا ہے. نعمت اللہ خان جہلم سے سپلٹ اے سی آپ نے جیتا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور نواب شاہ سے ندا شاہ ویکیوم کلینر آپ نے جیتا ہے. بہت سمپل سے سوال آپ سے گابا نیشنل کرتا ہے اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں بہت سارے انعامات. تو ندا شاہ آپ کو بھی مبارک ہو. نواب شاہ ویکیوم کلینر آپ نے جیت لیا ہے, اور نعمت اللہ خان جہلم سے آپ نے سپلٹ اے سی جیتا ہے. یونیک کی بائک کے لیے بہت زیادہ لوگ منتظر ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور SMS بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بائک چاہیے. ایک خوش نصیب جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں وہ ہیں مظفر آباد سے کبیر خان. مظفر آباد سے کبیر خان, یونیک کی بائک آپ نے جیتی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ بائک جیت گئے. آپ نے بہت SMS کی, اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح جواب اس کے اندر بھیجے, جس کی وجہ سے آپ جیت گئے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ بائک احتیاط سے چلائیے گا, آرام سے چلائیے گا, غصہ مت کیجیے گا زیادہ,
کیونکہ ہمیں غصے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پیار کی ضرورت زیادہ ہے. ناظرین, ہمارا پینل یہاں آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کبھی گرما گرم بھی ہو جاتا ہے, کبھی نارمل ہو جاتا ہے, کبھی پھر ہم اس کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں, کبھی خود اپنے آپ کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہماری یہ گفتگو جاری و ساری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں, کیا ہیں اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. میں سونیا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سونیا فرمائیے گا. علی بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, آپ بہت اچھی جو ہے وہ کال پروگرام کرتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی کال مل گئی ہے یہاں پہ میری. بہت شکریہ, ہم بہت خوشی سے آپ کو ایک انعام دینا چاہیں گے, آپ قبول کریں گی؟ جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے, آپ کو بالکل آپ کو میک اپ سٹی کی طرف سے انعام ملنا چاہیے اور آپ کو دل پسند کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر ملنا چاہیے. علی بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, میں کب سے کال کری تھی, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری کال مل رہی ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ہم خود بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں, کچھ ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اس لیے بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. آپ کا کوئی سوال بھی ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ علی بھائی اعتکاف میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں کیا صبح سحری میں اور افطاری میں ہمیں جو ایک فرد دینے کے لیے مطلب آتا ہے سحری اور افطاری, کیا ہم اسی سے مطلب مل یا بات کر سکتے ہیں یا گھر کے سارے افراد سے مل سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, میں یہ سوال بالکل کر لیتا ہوں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اعتکاف میں جیسے سحری ہے یا افطار ہے, اس میں کچھ لوگ آنا جانا ہے جو ان کو کھانے پینے کے لیے یا جو بھی ان کا سلسلہ ہے, تو ان سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ بہتر اصل میں یہ ہے کہ آپ 10 دن جب اعتکاف میں بیٹھیں یا بیٹھیں تو ایسی صورت میں کوشش یہ ہو کہ دنیا مافیہا سے قطع تعلق ہو, اس حیثیت سے کہ آپ خاص کر کے مسجدوں میں جو نوجوان طبقہ بیٹھتا ہے اس کے دوست آ جاتے ہیں, احباب آ جاتے ہیں, پھر ایک کے بعد پھر دوسرا, پھر ڈسکس, اور اس کے بعد پھر گپے وغیرہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرے کہ ضرورت کی باتیں کریں, اس کے علاوہ دیگر نہ باتیں کریں نہ ملاقاتیں کریں. چونکہ باتیں ہوں گی تو بات ایسی صورت میں وہ مسجد کا تقدس بھی پامال ہوگا, اور مسجد میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کثرت سے باتیں کرتا ہے اس کے اعمال ایسے جل جاتے ہیں جس طرح کے جو ہے آگ میں جو ہے وہ آگ جو ہے نا وہ لکڑی کو جلا دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ نہ ملنا ملانا رکھیں, نہ ہی موبائل اپنے پاس رکھیں, موبائل بھی رکھیں تو آف کر کے رکھیں, تاکہ ورنہ چلو تھوڑی دیر میسیجز دیکھ لیں, واٹس ایپ دیکھ لیں, ان چیزوں میں لگ جائے گا. اور ایسا ہو کہ جب وہ 10 دن کے بعد نکلے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہو. یہ تو آپ نے بڑا زبردست کیا, لیکن مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دوست یار آتا ہے اور اپنے کسی نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے زندگی میں. میں جیسے آپ کو دیکھوں کوئی اچھی بات سیکھتا ہے انسان تو وہ چاہتا ہے اپنے اندر بھی اس کو شامل کرے. تو اگر ایسے کوئی حضرات کبھی آتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے ان کا ارادہ نہ ہو, لیکن وہ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی بڑے کو اس طرح دیکھتے ہیں, تو ویسے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ شرعاً تو بالکل صحیح فرمایا کہ شرعاً تو دوست احباب آئیں گے تو منع نہیں ہے, شرعاً جائز ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہاں ایک صورت جیسے آپ نے جو ایک لیول کو لیا کہ اگر کوئی بندہ بہت عبادت ساری رات نوافل پڑھے, دعائیں مانگی, اب تھکا ٹوٹا, اب اگر اس کا بھائی آ گیا, اس کے والد آ گئے, 2 منٹ بات کر لی, تھوڑا سکون مل گیا, بیٹا آ گیا, سکون مل گیا, تھوڑی دیر تو گفت و شنید ہو, لیکن اعتکاف کا مطلب ہے سکون, پرسکون طریقے سے لوجہ اللہ ہو, اللہ کی طرف ہو. بہترین بات یہ علی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اگر وہ باقی سال کے 355 دن اپنے عمل سے دکھائیں کہ انہیں نے اعتکاف میں کیا جا کے حاصل سیکھا, کیا پایا, تو ان کے ارد گرد کے لوگ سب آئیں گے. کیا وہ 10 دن کی بات نہیں ہے, وہ سارے سال کی بات ہے. نبی نے کیا کیا تھا, نبی نے 25 سال رسالت کے اعلان سے پہلے جو ہے اپنی امین ہونے کو ثابت کیا, صادق اور امین, سچا ہونے کو ثابت کیا. بے شک. تب جب انہی نے اعلان رسالت کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے, تو لوگوں نے کہا ہم مان جائیں گے. بات تو یہ آپ اپنے کردار کو ایسا بنا لیں کہ لوگ اس کردار کو دیکھ کے کہیں کہ ہم بھی اس جیسا ہونا چاہتے ہیں. اور وہ اس 10 دن مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہے, اس مسجد میں 10 دن بیٹھ کے جو میرے کردار میں تبدیلی آئے گی اس کو دیکھ کے 355 دن میں ایسا نمونہ بنوں کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے وہ کہیں کہ اب کہ ہم بھی مسجد میں جائیں گے.
بالکل تب تو بات دراصل اپنے کردار کو ہی بنانے تو آتا ہے اعتکاف 355 دن اس نے وہ ثابت کرنا ہے، اس کا کردار بنا، اس کی تعمیر کرنی ہے، اخلاقیات کی تعمیر کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے، عارضی شکر ادا انکساری کرنا. کا بننا ہے. ہم صبر کی تو بات بالکل کرتے صحیح ہیں، ہے. ہم صبر کی تو بات کرتے ہیں، صبر کے ساتھ اتنا ہی اہم چیز جو ہے شکر ہے. صبر اور شکر پہ ہم واپس آئیں گے، کیونکہ لاہور میں اذان مغرب کا وقت تھوڑی دیر میں ہوا چاہتا ہے. ہم صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں، کیا اعتکاف ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم واپس آئیں گے. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، لاہور میں اذان مغرب. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. ناظرین، ابھی لاہور کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. جس وقت ہم بریک پہ جا رہے تھے تو ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ ہم صبر نہیں کرتے، ہم شکر نہیں کرتے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ دیکھیں تو رمضان المبارک میں خاص طور پہ مساجد بھری ہوئی ہیں. اعتکاف کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں. گھروں میں بھی عورتیں مصلی بچھائے یقیناً دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنی عبادات کر رہی ہوتی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں سارے لوگوں کو بلیم کرنا غلط بات ہے. یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی، جیسے دنیا بھر میں ہر جگہ پر ہوتا ہے. ہمیں ایک ڈائریکشن ہر انسان کو اپنی طرف سے اپنی کوئی ایک کوشش ہی کرنی چاہیے جہاں پر انسان کو ضرور کامیابی کی منزل نظر آئے. فردوس بھائی، مجھے بتائیے گا کہ آپ بہت ساری افطار پارٹیوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ جو افطار ڈنر ہو رہے ہوتے ہیں. اتنا غریب ہمارا ملک ہے، اتنے مشکل ایسے کچھ ایسے حالات یہاں پہ نظر آتے ہیں. امید رمضان آپ نے تو دیکھا ہے، ابھی ہم نے کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ واقعی ان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. ایسے وقتوں میں ہمارے سیاستدان کچھ اگزامپل بنتے ہیں کہ کس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں یا کون ہیں ان کے ووٹرز، کچھ ان کے حساب کا خیال رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مور نیڈس ٹو بی ڈن. اس راہ میں مور نیڈس ٹو بی ڈن. دیکھیے، اس میں یہ بالکل کنڈیمنیشن نہیں کروں گا، ٹھیک، لیکن یہ وہ راہ ہے جس میں جتنا کرو کم ہے. لیکن سیاستدانوں پہ یا علماء پہ، دونوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے لیے رول ماڈل بنے، وہ اپنے کردار سے ظاہر کریں. حضرت علی کے ایام ہیں یہ. جب بھی ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور بات ہوتی ہے کہ وہ جناب ام کلثوم کے گھر پہ تھے، تو ان کے سامنے دودھ کا گلاس اور نمک رکھ دیا گیا تھا اور جو کی روٹی. تو انہوں نے کہا تم نے کب اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار کرے؟ تو جناب ام کلثوم نے نمک ہٹانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں، دودھ لے جاؤ، اس سے کہ کوفہ میں بہت سارے یتیم بچوں کو دودھ پینے کو نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ یہ ہے ایک خلیفۃ الوقت مثال قائم کر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر مجھ سے زیادہ سادہ غذا کوئی نہیں کھاتا، کہ کوئی کل جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں اور کوئی شخص آئے تو وہ کہے میں نے اتنا کھایا جتنا مجھے زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی، میں کھانے کے لیے زندہ نہیں. جبکہ اسی وقت اسی زمانے میں ان کے بیٹے کا دسترخوان مشہور تھا. یہ نہیں ہے کہ نہیں تھا، لیکن خلیفۃ الوقت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنا کردار ایسا ثابت کریں لوگوں کے لیے کہ وہ جواب دہ نہ ہو سکے، کہ وہ جواب دہ نہ ہو. ناظرین، گفتگو یقیناً آج آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، یقیناً کیونکہ ہم ایک ایسے عشرے میں جا رہے ہیں جس میں اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے سامنے علماء کرام سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ میں یقیناً آج کا دن 19 رمضان المبارک ہے. 21 کو ہم جب شہادت ہے اس میں بھی مولا علی کی، تو وہ ایک پورا پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. شب ضربت ہے، یقیناً ایک ملعون
ابن ملجم اس نے مسجد کوفہ میں وار کیا، اور یقیناً ایک مسجد کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیسی عظیم مثال ہے کہ پیدائش بھی اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں ہی شہادت نوش فرمائی۔ ہم کبھی بھی کنکلوژن پہ اس طرح نہیں پہنچتے ہیں، لیکن ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اس محفل سے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا۔ یقیناً اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ آپ نے حاصل کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہم نے حاصل کیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ صادق نقشبندی صاحب آپ کا، اس کے علاوہ مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب آپ کا، اس کے علاوہ فردوس نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ فائزہ کامران آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی بردرز یہاں پر موجود تھے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا، اور کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ خدا حافظ و ناصر۔